گستاخ رسول علی مرزا جیلمی جہنمی 14 صدیوں میں علماء مشائخ جو بات نہ کر سکے وہ اس نے کر دکھایا۔ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی سنت ہے، بخاری میں حدیث ہے، امام ترمذی نے باب باندھا ہے، مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی سنت ہے۔ یعنی کہ پوری قوم کو بد تہذیبی پر مامور کیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے، بد تہذیبی ہے، اور فرمایا کہ ایسا کرنا جو ہے وہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے نہ کہ مسلمانوں کا، اور پھر اس سے منع فرما دیا۔ علی سوال ہے، کیا مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ گنجائش نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ جی سر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت مبارکہ ہے، امت کے لیے ایک رول ماڈل نبی علیہ السلام نے آسانی دی ہے۔ اس نے جو اصول بنایا ہوا ہے نا کہ بخاری مسلم کے اندر جو بات آ گئی بس میں نے اسی کا دفاع کرنا ہے، اسی کو ترجیح دینی ہے، بس اسی اصول کو بچانے کے لیے بھی اس نے یہ بات کی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کر دینا یہ بھی جناب سنت ہے اور اس پر ثواب ملے گا۔ اتنا بدبخت ہے، اتنا ناقص العقل ہے، اتنا جاہل ہے، اس جیسا بندہ جب یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ دیکھے گا، حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں میں نے سرکار جان عالم کو قبلہ کی طرف رخ کر کے پیشاب فرماتے ہوئے دیکھا، اس جیسا ناقص العقل بندہ کل یہ بھی بات کر دے گا جی قبلہ کی طرف کھڑے ہو کر اس کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا یہ بھی سنت ہے اور اس پر بھی ثواب ملے گا، جبکہ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث مبارکہ کے اندر قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب فرمانے سے منع فرما دیا۔ یہی حال اس نے ادھر بھی کیا، اب کہتا ہے جی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی سنت ہے اور آپ کو ثواب ملے گا۔ اور یہ حدیث کون سی بتائی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حدیث مبارکہ بخاری شریف کی جو اس نے حدیث پیش کی، اور اس کے بعد پھر علماء کرام نے اور اس کے ساتھ جو حدیث مبارکہ موجود ہے ممانعت پہ کہ سرکار نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمانے سے منع فرمایا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر دیکھیے گا کہ مرزا جیلمی کی عقل کتنی ناقص ہے اور بالکل یہ جاہل ہے اور اس کو اصول کا بھی نہیں پتا کہ جب ایک طرف قول آ جائے ایک طرف فعل آ جائے، جب قولی حدیث بھی ہو فعلی حدیث بھی ہو تو قول کو ترجیح دی جاتی ہے نہ کہ فعل کو، بلکہ فعل کو کسی عذر پر معمول کیا جاتا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی طرف گئے، آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباتتا قوم فبال قائما، سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر تشریف لے گئے اور حضور جان عالم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ اب اس حدیث مبارکہ کے لیے جو علماء کرام نے حدیث مبارکہ پیش کی ہیں، سنن دارقطنی کے اندر یہ بات موجود ہے، سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت جو ہے وہ زانو مبارک پر زخم تھا، اس لیے حضور جان عالم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ دوسری بات، اور علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بات پیش کی آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت ارد گرد گندگی کا ڈھیر موجود تھا، اور اگر سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب فرماتے تو اندیشہ تھا کہ نجاست سے آپ کا جسم اتھر یا کپڑے جو ہیں وہ ملوث ہو جاتے، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ اور پھر علامہ شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس وقت آپ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک میں درد تھا، اس لیے سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ تو یہ تعویلات تھی، جبکہ امام حاکم نے مستدرک کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ پیش کیا ہے، سرکار جان عالم آپ فرماتے ہیں جب سے مجھ پر قرآن اترا ہے میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرمایا۔ اب ایک طرف وہ حدیث مبارکہ موجود ہے، دوسری طرف یہ موجود ہے صحیح سند کے ساتھ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرمایا۔ ایسے میں یہ سنن ترمذی بھی میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی گواہی موجود ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما، آپ فرماتی ہیں تم سے جو بندہ یہ بات بیان کرے کہ سرکار جان عالم کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتی ہیں فلا تصدقوہ، فرماتے ہیں اس کی تصدیق نہ کرنا، اس کی بات تسلیم ہی نہ کرنا۔ کیوں؟ فرماتی ہیں ما کان یبول الا قائدا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ گھر کے معاملات کو جانتے ہیں، کیونکہ جو عورت ہوتی ہے خاوند کی جو بیوی ہوتی ہے وہ اس کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ جب سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اتنی احتیاط فرماتے تھے تو لوگوں کے سامنے کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا عذر جو ہے وہ باہر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہو؟ تو یہ بات بالکل اس بات پر موجود ہے، بلکہ حضرت عمر بن الخطاب کی بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتا تھا، فرماتے ہیں ایک دن میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا تو سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا لا تبول قائما، اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو۔ تو حضرت عمر بن الخطاب کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فما بلت قائما بعد، فرماتے ہیں جس دن سے عمر کو سرکار جان عالم نے منع فرما دیا اس دن سے لے کے بعد تک عمر نے ساری زندگی کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرمایا۔
میں نے کہا حضور جانے والے میں ایک طرف تو دوسروں کو منع کریں اور خود بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب فرمائیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ بات مرزا جیلمی نے اس کو سنت تک قرار دے دیا، اس کو یہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ سنت کے ثابت ہونے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا قواعد و ضوابط کو فالو کیا جاتا ہے۔